بندہ بندی دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے آتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ اور بندی اتنے رو رہے ہیں، دعا قبول نہیں کر رہے آپ۔ اے فرشتوں، جو پرندے پالتے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ تم نے پرندوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے۔ فرشتے پہنچ گئے وہاں پر، بھائی کیوں قید کیا ہوا ہے آپ نے انسان کے اولیے میں؟ کہا رے بھائی ان کی آواز اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے صبح دوپہر شام اور رات ان کی آواز سنتے رہیں، اس لیے ہم نے ان کو پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ پھر اس سے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ اللہ، یہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اس لیے پرندوں کو قید کیا ہوا ہے۔ کہا ارے میرے فرشتوں، یہ بندہ اور بندی جب روتے ہیں نا تو ان کے آنسو اور ان کی ادائیں مانگنے کی مجھے اتنی پسند ہے کہ میں ان کی دعا قبول نہیں کرتا، تاکہ میرے چوکھٹ پہ پڑے رہیں۔ اور پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں اور ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں اور ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آسما کہ سنگ بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں بھی ہوں گی ان کو تو انعامات ملیں گے، وہ دیکھ کر جن کی دعائیں قبول بھی ہوں گی وہ کہیں گے کہ اللہ کاش ہمارے جن کی دعا ایک بھی قبول نہ ہوتی اور کینچیوں سے ہماری چمڑیاں کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات یہاں ملتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دعا کریں کہ یہ مضمون اللہ پورا کروا دے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب یہ بھی مزہ سن لیجئے، دعا ویسے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی نا۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں اور مسئلہ سمجھو، گر مرادت را مذاق شکرت ہم مرادی نا مرادی دل برس، نا مرادی ہم مرادے دل برس۔ اے انسان، اگر تیری خواہشات اور دعائیں اور تمنائیں تیرے نزدیک ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا ہوا ہے، گر مرادت را مذاق شکرت، شہد اور چینی ملی ہوئی ہے، نا مرادی ہم مرادے دل برس۔ اے میرا بھائی، اگر تیری کوئی دعا اور تیری کوئی تمنا پوری نہیں ہو رہی، تیری مراد اگر پوری نہیں ہو رہی، تیری مراد اگر نامراد ہو رہی ہے، تو جو دعا قبول نہیں ہوئی، تمہاری مراد پوری نہیں ہوئی، تو کسی کی تو مراد پوری ہوئی، اللہ کی مراد پوری ہوئی۔ ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی مراد پوری ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اللہ نے اتنی دعائیں بغیر مانگے، اتنی نعمتیں دی ہیں بغیر مانگے۔ آج پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ، ہمارے گردے، ہمارے دل سلامت رکھے 50 مرتبہ، ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، اگر مانگا تو بار بار مانگا، اب تک ہم سلامتی سے اس کو مانگا، گونگے نہیں ہوئے، بہرے نہیں ہوئے، اندھے نہیں ہوئے، ہم نے مانگا، تو یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب کی اس بات میں بات چل رہی ہے، میری مراد نامراد ہو رہی ہے، کسی کی مراد تو پوری ہو رہی ہے۔ امید کا نہ برلانا، امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ اللہ والے جو دعا مانگتے ہیں ان کے اندر ان کی نیت اللہ سے بات کرنا ہوتی ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ چاہیے ہی چاہیے، امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹیں 100 بار منانا ہوگا۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ اے اللہ 10,000 دے دیجئے، اے اللہ 10,000 دے دیجئے۔ دعا آسمان پر جا رہی ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے ہمارے سر پر، اس دعا نے عذاب کو روک دیا، قیامت تک روکے رہے گی یہ دعا، عذاب نیچے نہیں آئے گا، دعا اس کو اوپر رکھے رکھی ہے۔ کیا یہ دعا قبول نہیں؟ دعا قبول ہے، اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ نمبر 2 اے اللہ 10,000 دے دے، اے اللہ 10,000 دے دے، اے اللہ 10,000 دے دے۔ 10,000 نہیں ملے، بیان سن لیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میری زندگی کیسے جا رہی ہے یہ۔ اللہ نے اس دعا کو 10,000 کو بیان میں بدل دیا، رونے کی توفیق دے دی۔ اللہ کے راہ میں ایک آنسو نکل آیا، اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے کوئی؟
خزانہ جو ایک آنسو جو اللہ کے راہ میں نکلا ہو اس کی قیمت ادا کرے، دعا قبول ہے۔ اے اللہ 10,000 دے دیجئے، اے اللہ 10,000 دے دیجئے، اے اللہ 10,000 دے دیجئے۔ بلا آ رہی تھی، اتل گئی، دعا قبول ہے۔ ارے ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اور ربا ہماری سب دعائیں قبول کر دے، اب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ یہ خیالت تو محالت تو جنون۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس کو میں مال دوں گا تو یہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، اس کو مال مت دو۔ اس کو مال نہیں دوں گا تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا، مال دے دو۔ اس کو پوری زندگی میں برابر برابر مال دے دو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، غیر مسلم سمجھ لیں، یاد نہیں ہے ہندو یا کیا، حدیث پاک کا جملہ ہے، خاموں کا غلط نہ ہو جائے۔ غیر مسلم، بیٹا مچھلی کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، مرنے والا ہوں، ابا ریگستان میں مچھلی کہاں سے آئے گی؟ اسی بستی میں ایک مسلمان مر رہا ہے، ارے بیٹا زیتون کا تیل پینے کا بڑا دل کر رہا ہے، مرنے والا ہوں، زیتون کا تیل، ابا زیتون کا تیل کہاں سے آئے گا؟ آسمان پر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی بھائی۔ یہ تو ہم اپنی زبان یہ کہہ رہے ہیں، حدیث کے جملے نہیں ہیں، یہ تشریح عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ فرشتے کو بلایا گیا، اے فرشتوں، یہ جو غیر مسلم ہے اس کے گھر میں جو تالاب ہے مچھلی ڈال دو۔ اللہ ہندو کی دعا، غیر مسلم کی دعا، جاؤ ڈال دو۔ اور اس صاحب جو مسلمان زیتون کا تیل مانگ رہا ہے، بھائی صاحب کے الماری میں تیل کی بوتل رکھی ہے زیتون کی، گرا دو۔ اللہ اکبر، تیل کو گرا دیں؟ جی جائیے، حکم کے غلام ہے، مچھلی ڈال دی۔ اور بیٹا چیخنے مارنے لگا، ابا یہ مچھلی نکل آئی، کا دیر مت کر، مرنے والا ہوں۔ جلدی مچھلی بنائی گئی، کھایا اور مر گیا غیر مسلم۔ ابا نے کہا وہ بیٹا یاد آیا الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہے، نکال لے بھیا۔ بیٹے نے الماری کھولی، زیتون کا تیل گرا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال ہو گیا۔ فرشتے پہنچ گئے اللہ کے پاس، یا اللہ آپ تو حاکم اور حکیم ہیں، ہم غلام ہیں آپ کے، لیکن تعلیم کے لیے پتا چل سکتا ہے وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک، اے فرشتوں، نیکی اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے تو میں اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں دنیا میں، آخرت میری ان کے ترازو ہی نہیں ہے، ترازو ہی نہیں رکھی ان کے لیے، چاہے دودھ کے ڈبے تقسیم کریں، چاہے پوری دنیا میں فری علاج کریں، چاہے ریڈ کراس کریں، چاہے بلیک کراس کریں، ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس۔ کیوں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کفار جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہے، سور کتے سے بدتر ہے، ان کے لیے میں نے ترازو رکھا ہی نہیں ہے۔ اس غیر مسلم کی ایک نکی میرے ذمہ تھی، میں نے اس کی خواہش پوری کر کے زیرو کرا دیا، اور اس مسلمان کا ایک گناہ اس کے ذمہ تھا، بڑا نیک تھا یہ بندہ، بہت پیارا بندہ، لیکن وہ گناہ لٹکا ہوا تھا، سزا دینی پڑتی، اس کی خواہش میں نے پوری نہیں کی، اس نے صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، اور میں تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، تو میں نے اس کے جو گناہ ہے اس صبر کرنے پر معاف کر دیا۔ اب حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کانٹا اگر چبھ جائے، کانٹا نہیں پھانس ہلکی سی اور چبھ جائے، فرمایا اس پر مومن کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ آج لائٹ چلے جائے تو گالی دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا بجھ جاتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ ہمیں 100 شہید کا ثواب مل رہا ہے لائٹ جانے پر، ہم وہ نہیں لیتے۔